امیلیا سے ملتے ہیں، جو ایک اکیلی ماں ہے اور اپنے جڑواں بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور بچوں کو دودھ میں ایک عجیب سی دوا ملا کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں بچے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اسی رات دو اجنبی، ایک مرد اور ایک عورت، ولا میں گھس آتے ہیں۔ عورت گاڑی میں باہر انتظار کرتی ہے جبکہ مرد اندر جا کر ایک بچے کو اغوا کر لیتا ہے۔ جب وہ دوسرے بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو امیلیا اسے دیکھتی ہے۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ ہمیں صاف نظر نہیں آتا کہ کیا ہوا، مگر امیلیا ایک بچے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ چیختی ہوئی گاڑی کے پیچھے دوڑتی ہے، مگر عورت دوسرے جڑواں بچے کو لے کر فرار ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ عورت اغوا شدہ بچے کو ایک پارکنگ لاٹ کے سامنے چھوڑ دیتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے پالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس بچے کو پارکنگ لاٹ کے سامنے چھوڑ دیا۔ کہانی پھر 31 سال کے بعد نیو یارک سٹی منتقل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم ایڈورڈ سے ملتے ہیں، جو فوسٹر ہوم میں پلا بڑھا۔ وہی بچہ ہے جو برسوں پہلے اغوا ہوا تھا۔ اب وہ ایک عام زندگی گزار رہا ہے اور اپنی گرل فرینڈ رائلی کے ساتھ رہتا ہے، جو اسے بہت چاہتی ہے۔ مگر ایڈورڈ کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی اصل فیملی کو تلاش کرے، ان سے ملے، ان کے ساتھ رہے۔ اس نے پہلے بھی فوسٹر ہوم سے مدد مانگی تھی مگر ناکام رہا۔ اس کی سالگرہ پر رائلی اسے ایک ڈی این اے ٹیسٹ کٹ تحفے میں دیتی ہے۔ ایڈورڈ ٹیسٹ کرواتا ہے اور کچھ وقت بعد نتیجہ آتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا ڈی این اے کسی اور سے میچ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ایک بھائی ہوتا ہے۔ یہ خبر ایڈورڈ کو ہلا دیتی ہے، اسے گھبراہٹ کا دورہ پڑتا ہے اور وہ باتھ روم میں ایک خوفناک سایہ دیکھتا ہے۔ آخرکار ایڈورڈ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جڑواں بھائی ہے، جس کا نام مینول ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کا ایک بیٹا بچپن میں اغوا ہو گیا تھا۔ مینول اور اس کی ماں پرتگال کے اسی ولا میں رہتے ہیں۔ ایڈورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے ملنے جائے گا اور رائلی بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے، اس لیے ایڈورڈ رائلی کو اپنے ساتھ لے کر پرتگال کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پرتگال کا علاقہ خوبصورت ہے مگر ایک انجانا خوف محسوس ہوتا ہے۔ راستے میں ایک بوڑھا جوڑا ولا کی تصویر دیکھ کر اسے فوراً واپس جانے کا مشورہ دیتا ہے، مگر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ولا پہنچ کر مینول اس کا شاندار استقبال کرتا ہے اور بالکل ایڈورڈ جیسا دکھائی دیتا ہے، جس سے جڑواں ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ گھر بہت بڑا اور قیمتی آرٹ سے بھرا ہوا ہے۔ مگر ایڈورڈ کی ماں امیلیا ابھی سامنے نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ رات کو ایڈورڈ ایک خوفناک خواب دیکھتا ہے جس میں رائلی کی جگہ اس کی ماں کا نوجوان چہرہ ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مینول اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں ملنے کو تیار ہے۔ امیلیا کا چہرہ سرجیوں سے بگڑا ہوا ہے مگر وہ ایڈورڈ کو گلے لگاتی ہے۔ رائلی کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ حالات اور بھی خوفناک ہوتے جاتے ہیں۔ امیلیا اور مینول کے درمیان غیر فطری تعلق کے اشارے ملتے ہیں۔ امیلیا ایڈورڈ کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ بوائے فرینڈ ظاہر کرتی ہے اور اسے کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنا دیتی ہے۔ رائلی کو سب کچھ غلط محسوس ہوتا ہے۔ وہ تحقیق کرتی ہے اور ایک مقامی عورت ویرا سے ملتی ہے جو خوفناک سچ بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ امیلیا ایک چڑیل ہے جو سیاہ جادو کے ذریعے جوان رہتی ہے۔ وہ اپنے ہی بیٹوں کو استعمال کر کے بچے پیدا کرواتی ہے۔ صرف بیٹے زندہ رکھے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو مار دیتی ہے۔ امیلیا کا شوہر ارتھر بھی دراصل اسی کا بیٹا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ ابتدا میں اغوا کرنے والے وہی لوگ تھے جو بچوں کو بچانا چاہتے تھے۔ آخر میں رائلی سچ جان کر ایڈورڈ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ مینول اور امیلیا کا پیچھا کرتے ہیں
شدید جدوجہد کے بعد آرتھر ایمیلیا پر حملہ کرتا ہے اور رائلی کو فرار ہونے کا موقع دیتا ہے۔ آرتھر مارا جاتا ہے مگر رائلی اور ایڈورڈ بچ نکلتے ہیں۔ فلم کے اختتام میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمیلیا دوبارہ جوان ہو چکی ہے اور ایک بچہ جس کے ساتھ وہ ناچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خوفناک چکر ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے اور یہ کہانی شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔